بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقراء الاسلام میں خوش آمدید۔ سچی حکایات کی دنیا میں آج کی ہماری حکایت ہے شاہ بلخ کے بارے میں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے اور ایک جہان آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گز سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ معلوم ہوئی۔ آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ کا چھت پر کیا کام؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ تو جواب میں یہ آواز آئی کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ڈھونڈنے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے؟ حضرت ابراہیم یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے، اور صبح جب آپ اپنے تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوکت شخص کا کچھ ایسا رعب و دبدبہ تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی روک نہ سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ یہ سرائے مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرے دادا کے پاس۔ اجنبی نے پھر پوچھا کہ آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا اس میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد اس میں رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب تو خود ہی سوچ کہ سرائے اور کس کو کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے، وہ بھی جائے اور تیسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے اور اس اجنبی کے پیچھے دوڑے، یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا اور دنوی سلطنت کو خیر آباد کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکونت اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مولانا رومی علیہ رحمۃ اللہ نے آپ کا یہی واقعہ لکھ کر پھر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا لباس سی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن سی رہے ہیں تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا؟ حضرت ابراہیم اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی، اور پھر بآواز بلند فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ اس امیر نے جب یہ واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ مگر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سونے کی سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے آئی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر آدمی نے جب یہ کرامت دیکھی تو آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرما کر کہا کہ بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت؟ اس حقائق سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ عیش و عشرت اور غفلت کی زندگی اختیار کر کے پھر اللہ کو پا لینے کا خیال حام ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سرائے فانی یعنی دنیا میں اپنے پاس جھونپڑی ہو یا عظیم الشان محل،
نہ وہ ہمارے پاس ہمیشہ رہے گا اور نہ ہم اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم مسافروں کی طرح اس میں چند روز رہ کر چلے جائیں گے، پھر اس میں کوئی دوسرا آ جائے گا، پھر وہ بھی اس میں چند روز رہے گا، پھر کوئی تیسرا آ جائے گا۔ لہٰذا دنیا میں دل لگانا بہت بڑی نادانی ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دل کے خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں، پھر ان کے حکم و تصرف دریاؤں اور دریا کی مخلوق پر بھی جاری ہوتے ہیں۔ پھر جس کا حکم اس کی اپنی بیوی پر بھی نہ چلتا ہو، وہ اگر ان اللہ والوں کے اختیار و تصرف پر اعتراض کرے تو اس کی کس قدر نادانی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم سے متعلق ایک اور حکایت ہے کہ آپ تخت شاہی چھوڑنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے کسی باغ کی نگہبانی و حفاظت کے لیے ملازم ہو گئے۔ باغ کے مالک کو اس کا کوئی علم نہ تھا کہ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم ہیں۔ ایک دن وہ باغ کا مالک اپنے باغ میں آیا اور حضرت ابراہیم سے کہنے لگا، جاؤ کوئی میٹھا انار لے آؤ۔ حضرت ابراہیم گئے اور ایک انار توڑ کر لے آئے۔ مالک نے اسے چکھا تو وہ کھٹا نکلا۔ اس نے کہا، کوئی دوسرا انار لاؤ۔ چنانچہ آپ دوسرا لے آئے۔ مالک نے چکھا تو وہ بھی کھٹا ہی نکلا۔ آخر مالک نے جھنجھلا کر کہا کہ اتنے دن گزر گئے مگر تمہیں اتنا بھی پتہ نہ چلا کہ انار میٹھا کون سا ہے اور کھٹا کون سا۔ کوئی انار چکھ کر میٹھا لایا ہوتا۔ حضرت ابراہیم بولے، مگر آپ نے باغ میرے سپرد اس لیے کیا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں، نہ کہ اس لیے کہ اس کے انار کھاؤں اور چکھوں۔ مالک یہ جواب سن کر کہنے لگا، واہ سبحان اللہ، اتنے پرہیزگار اور متقی، کوئی جانے کہ آپ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ حضرت ابراہیم یہ بات سن کر فوراً باغ سے نکل گئے اور مالک حیران رہ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کون تھا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے بڑے متقی اور امین ہوتے ہیں، وہ کبھی کسی کے مال میں خیانت نہیں کرتے۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص جس کا مسلک یہ ہو کہ رام رام جپنا پرایا مال اپنا ان اللہ والوں پر معترض ہو تو اس کی یہ کس قدر زیادتی ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بن ادہم سے متعلق ایک اور حکایت ہے کہ آپ ایک رات بیت المقدس میں لیٹے تھے اور مسجد میں آپ تنہا ہی تھے اور کوئی نہ تھا۔ تھوڑا حصہ رات کا گزرا تو مسجد کا دروازہ کھلا اور ایک ضعیف اور نورانی شخص 40 ہمراہیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے اور محراب کے پاس آ کر سب نے نفل پڑھے اور پھر سب محراب کی طرف پشت کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص ان میں سے بولا کہ آج کوئی ایسا شخص بھی اس مسجد میں ہے جو ہم میں سے نہیں؟ وہ ضعیف شخص مسکرائے اور فرمایا کہ ہاں ہے، اور وہ ابراہیم بن ادہم ہے جو 40 دن سے عبادت میں لطف نہیں پاتا۔ حضرت ابراہیم نے یہ بات سنی تو آپ کونے سے اٹھے اور اس مرد ضعیف کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ تو بتائیے کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ فلاں روز تو نے بصرے میں کھجوریں خریدی تھیں، ان میں ایک کھجور کسی دوسرے کی گر پڑی تھی، تم نے سمجھا کہ تمہاری ہی ہے، تم نے اسے بھی اٹھا لیا اور اپنی کھجوروں میں ملا لیا۔ بس اس پرائی کھجور کے تمہارے مال میں مل جانے سے تمہاری عبادت میں جو مزہ تھا جاتا رہا۔ حضرت ابراہیم یہ سنتے ہی بصرے کو روانہ ہوئے اور اس شخص کے پاس جس کی وہ کھجور تھی پہنچے اور اس سے معافی چاہی۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کا کردار بڑا ہی پاکیزہ ہوتا ہے، پرائی اور مشکوک چیز بھول کر بھی ان کے استعمال میں نہیں آتی، اور آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ انہیں اس خلاف شان امر سے بھی بچا لیتا ہے اور ان کی شان پر کوئی دھبا نہیں آنے دیتا۔ پھر اگر کوئی بلیک و خیانت اور سمگل کرنے والا ان پاک کردار اللہ کے نیک بندوں کی شان میں کوئی نازیبا الفاظ بکے تو کس قدر ظلم ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پرائے اور حرام مال سے اجتناب نہ ہو تو عبادت بے جان رہ جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔